ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔
عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے، اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے، اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو،
جب کہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہ کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شاہ عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہ ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہ کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہ کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شاہ عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہ ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہ کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہ کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے
کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شاہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا، اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شاہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا، اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شاہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔
عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے، اور دوسری طرف شاہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے، اور دوسری طرف شاہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو،
جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہ کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شاہ عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہ ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہ کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہ کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شاہ عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شاہ ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شاہ کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاہ کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے
کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔
عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمن علی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ظفر کو ایکسیڈنٹ کے بعد کافی چوٹیں لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد مائرہ اس سے ملنے ہاسپٹل گئی تو اسے کہا کہ تم اپنے دل سے شک اور وہم نکال دو، لیکن اتنی چوٹوں کے باوجود بھی ظفر اسے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے یہ زندگی تم جیسی عورت کو سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ ظفر کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شہمیر عائشہ کو معاف نہیں کرتا ہے، عائشہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، اس مرے ہوئے رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف شہمیر ایک شاپنگ مال میں علی کو دیکھ لیتا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنی بہن ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے شاپنگ مال میں علی کو دیکھا ہے جو کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایمن کو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن شہمیر کو نہیں معلوم کہ علی نے اس لڑکی صوفیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ایمن سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے، جہاں شہمیر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، جبکہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو علی فکر مند ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایمن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ علی ایمن سے ملے گا اور اسے سب سچائی بتائے گا اور اس بات کا بھی یقین دلائے گا کہ وہ دوسری شادی